الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محمد افضل حمدانی، پنجاب گروپ آف کالجز جامپور۔ لیکچر نمبر 1۔ عزیز طلباء، آج ہم گرامر کی ابتدا کر رہے ہیں۔ هو المعین، هو المستعین، وہی مدد کرنے والا ہے، وہی مہربان ہے۔ تو عزیز طلباء، شاہینوں کی نگری، عقابوں کے نشیمن، پنجاب کالج آف جامپور میں آپ سب کا پرجوش خیر مقدم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ملک و قوم کا روشن ستارہ بنائے۔ تو عزیز طلباء، یہ ایک فطرت کا قانون ہے اور قدرت کا اصول ہے کہ چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں۔ اس زندگی کے میدان میں وہی لوگ کامیاب و کامران ہوتے ہیں جو پرآشوب کٹھن حالات میں بھی گھبراتے نہیں۔ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ تو عزیز طلباء، علامہ صاحب فرماتے ہیں، یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ یہ مردوں کی شمشیریں، یہ علم و عمل کے موتی۔ تو آئیے ہم اپنے اس لیکچر کو شروع کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، گرامر میں سب سے پہلے ردیف کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں، کیونکہ ردیف ہی سے حقیقی طور پر گرامر کا آغاز اور ابتدا ہوتی ہے۔ تو عزیز طلباء، یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے، لیکچر اردو کلاس فرسٹ ایئر، عنوان گرامر ردیف۔ اب یہ 7 چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ ان کا طریقہ کار یہی ہوگا جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ پہلے ہم جس چیز سے بحث کریں گے اس کا نام لکھیں گے، پھر اس کی تعریف بیان کریں گے، پھر آپ کو اس کی مثال دے کر سمجھائیں گے۔ آپ دیکھیں ردیف کی تعریف۔ عزیز بچوں، ردیف عربی زبان کا لفظ ہے۔ یہ رادف سے مشتق ہے، ماخوذ بھی کہتے ہیں، مشتق بھی کہتے ہیں، یعنی یہ رادف کے لفظ سے نکلا ہوا ہے۔ ردیف کے لغوی معنی ہیں گھوڑے پر پیچھے بیٹھنے والی سواری۔ لغت کے معنی الگ ہوتے ہیں، اصطلاح کے معنی الگ ہوتے ہیں۔ تو یہ لغوی معنی ہیں گھوڑے پر پیچھے بیٹھنے والی سواری۔ اب ذرا دیکھیں، اصطلاح شعر و شاعری میں ردیف سے مراد کسی نظم غزل کے شعر کے دونوں مصروں میں، غزل نظم کے پہلا جو شعر ہوتا ہے اس کے دونوں مصروں میں ہوتا ہے۔ کسی نظم غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصروں میں اور باقی اشعار کے دوسرے مصرے میں جوں کہ توں بار بار آنے والے ہم شکل الفاظ کو ردیف کہا جاتا ہے۔ یہ ردیف کہلاتے ہیں۔ تو عزیز بچوں، ایک مرتبہ یہ شعر و شاعری کی اصطلاح کو ہم پھر سے سمجھتے ہیں کہ نظم غزل کا جو پہلا شعر ہوتا ہے وہ مطلع کہلاتا ہے، اور پہلے شعر کے دونوں مصروں میں آدھے شعر کو مصرع کہتے ہیں۔ پہلے مصرے کو مصرع اولا، دوسرے کو مصرع ثانیہ کہا جاتا ہے۔ 2 مصروں سے مل کر ایک شعر بنتا ہے۔ تو پہلے شعر کے 2 مصرے ہوتے ہیں، پورے شعر کے 2 مصرے ہوتے ہیں۔ تو پہلے شعر کے دونوں مصروں میں، پہلے مصرے میں بھی دوسرے مصرے میں بھی جو لفظ
ہم جو لفظ ہم شکل ہوتے ہیں، بار بار آتے ہیں اور جوں کہ توں دہرائے جاتے ہیں، ان الفاظ کو ردیف کہا جاتا ہے۔ پہلے مصرعے کے آخر میں جو لفظ بار بار آ رہے ہیں اور وہی لفظ دوسرے مصرعے کے آخر میں بھی بار بار آئیں تو اس کو ردیف کہا جاتا ہے۔ اب ذرا ایک مرتبہ پھر ہم اصطلاح شعر و شاعری میں ردیف سے مراد کسی نظم غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصروں اور باقی تمام اشعار کے دوسرے مصرعے میں کیا جوں کہ تم بار بار آنے والے ہم شکل الفاظ ردیف کہلاتے ہیں۔ اب دیکھیں، ہم مثال آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ آپ کی نظم حمد کا پہلا شعر ہے۔ دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے۔ عزیز بچوں دیکھیں، یہ پہلا شعر ہے، اس کے دونوں مصروں میں تو ہے، پہلے مصرعے میں بھی ہے اور دوسرے مصرعے میں بھی لفظ تو ہے اسی طرح بار بار استعمال ہو رہا ہے۔ تو اس شعر کے اندر ردیف ہے تو ہے۔ یہ باقی نظم کے ہر دوسرے مصرعے میں ہوگی، صرف پہلے شعر کے دونوں مصروں میں ہوا کرتی ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ اب پہلے شعر کے دونوں مصروں میں لفظ تو ہے بار بار آ رہا ہے، یہ اس شعر کی ردیف ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ردیف اچھے طریقے سے سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ ردیف سمجھ میں آئے گی تو پھر اس کے بعد قافیہ سمجھ میں آئے گا، قافیہ سمجھ میں آئے گا تو مطلع سمجھ میں آئے گا، مطلع سمجھ میں آئے گا تو پھر مقطع سمجھ میں آئے گا۔ ترتیب اسی طریقے سے جو ہے نا یہ آپ کو سمجھ میں آتی رہے گی۔ آپ ذرا دیکھیں، ایک مرتبہ ہم پھر اسی لیکچر کو پھر سے رپیٹ کرتے ہیں۔ یہ گرامر کی باتیں ہوا کرتی ہیں، ان کی طرف توجہ ضروری ہے۔ تو عزیز طلباء، ردیف تعریف، ردیف عربی زبان کا لفظ ہے، یہ ردف سے مشتق ہے۔ ردیف کے لغوی معنی ہیں گھوڑے پر پیچھے بیٹھنے والی سواری۔ اصطلاح شعر و شاعری میں، یعنی شعر و شاعری کے اندر ردیف کیا ہوتی ہے؟ اصطلاح شعر و شاعری میں ردیف سے مراد کسی نظم غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصروں میں اور باقی اشعار کے دوسرے مصرے میں جوں کہ توں بار بار آنے والے ہم شکل الفاظ ردیف کہلاتے ہیں۔ مثال نمبر 1، دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے۔ تو عزیز طلباء، پہلے شعر کے دونوں مصروں میں لفظ تو ہے بار بار آ رہا ہے، یہ ردیف ہے۔ تو اب یہ دیکھیں، امتحانات کے اندر جو مختلف صورتوں میں سوالات گزرے ہیں، یہ 5 سوالات ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ چیزیں کسی ہیلپنگ بک میں، کسی گائیڈ میں، کسی خلاصے میں آپ کو نہیں ملیں گی۔ یہ صرف 45 سال کا کمرہ امتحان کی خاک چھاننے کے بعد یہ چیزیں جو حاصل ہوئیں، یہ جو موتی ہیں، یہ نایاب موتی آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں امتحانی سوالات۔ امتحان میں جو مختلف موقعوں پر مختلف بورڈز میں سوالات کی کیفیت گزری ہے وہ کچھ اس طرح۔ سوال نمبر 1، اشعار میں ردیف کے الفاظ کی تعداد مقرر نہیں ہوتی۔ یہ کبھی ایک لفظ کی ہوتی ہے، کبھی 2 لفظ کی ہوتی ہے، کبھی پورے جملے کی بھی ردیف ہو سکتی ہے۔ سوال نمبر 1، اشعار میں ردیف کے الفاظ کی تعداد مقرر نہیں ہوتی۔ یہ کبھی ایک لفظ کی، کبھی 2 الفاظ کی
اور کبھی 2 الفاظ سے بھی زیادہ کی ہو سکتی ہے۔ سوال نمبر 2، جس نظم میں ردیف نہ ہوگی، کسی میں ردیف ہوتی ہے کسی میں ردیف نہیں ہوتی، لیکن قافیہ کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ جس نظم میں ردیف نہ ہوگی وہ غیر مردف، اور جس میں ردیف ہوگی وہ مردف کہلاتی ہے۔ جس میں ردیف ہوگی وہ نظم مردف کہلاتی ہے، اور جس میں ردیف نہیں ہوتی اس کو غیر مردف کہتے ہیں۔ اب دیکھیں جس طریقے سے یہ آپ ہی کی بک میں سے نظم نعت ہے، تو مقصد تخلیق ہے تو حاصل ایمان، جو تجھ سے گریزاں خدا سے بھی گریزاں۔ اب آپ لوگ دیکھیں پہلے مصرعے کے اندر کوئی لفظ نہیں جو بار بار آ رہے ہوں، اور دوسرے مصرعے کے اندر بھی وہ لفظ بار بار آ رہے ہوں، تو ردیف اس میں نہیں ہے، یہ نظم غیر مردف کہلائے گی۔ جس میں ردیف نہیں ہوتی وہ نظم غیر مردف کہلاتی ہے۔ اب ذرا دیکھیں بیٹا سوال نمبر 3، ردیف کبھی ہوگی اور کبھی نہیں ہوگی۔ یہ کبھی ردیف نظم میں آ جاتی ہے کبھی نہیں آ جاتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ردیف عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن اس کو استعمال اہل فارس نے کیا ہے، ایرانیوں نے کیا ہے۔ ہمارے اردو شعراء کبھی اہل عرب کی پیروی کرتے ہیں، کبھی اہل فارس کی پیروی کرتے ہیں۔ جب یہ اہل فارس کی اتباع اور نقل کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ردیف لگاتے ہیں، جب یہ اہل عرب کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں تو ردیف استعمال نہیں کرتے۔ نظم غزل میں کبھی ردیف ہوگی کبھی نہیں ہوگی۔ سوال نمبر 4، ردیف اصطلاح ہے شعری، یعنی یہ صرف شعر و شاعری میں استعمال ہوتی ہے، یہ افسانے میں اور جو ہے نا یہ نثر میں اور یہ رومانی میں یہ کہیں دوسری چیزوں میں استعمال نہیں ہوتی۔ ردیف اصطلاح ہے شاعری، یہ شعر و شاعری ہی میں ردیف استعمال ہوتی ہے۔ سوال نمبر 5، عزیز بچوں یہ ذرا توجہ طلب سوال ہے۔ اگر پہلے شعر کے پہلے مصرعے میں ردیف نہ ہو تو پھر اصول ہوتا ہے شاعر پابند ہو گیا ہے کہ اب اگر اس نے پہلے مصرعے میں ردیف استعمال نہیں کی تو وہ پوری نظم میں ردیف استعمال نہیں کرے گا۔ اگر اس نے پہلے شعر کے پہلے مصرعے میں ردیف استعمال کر دی تو اب وہ اس بات کا پابند ہے کہ پوری نظم میں پوری غزل میں ردیف استعمال کرے گا۔ پہلے شعر کے پہلے مصرعے کے اندر ساری نظم کا دار و مدار ہوتا ہے ردیف کا۔ اگر پہلے مصرعے کے اندر ردیف استعمال نہیں ہوئی تو وہ نظم خود بخود غیر مردف ہوگی، یعنی اس میں ردیف نہیں آئے گی۔ اگر پہلے مصرعے میں شاعر نے ردیف استعمال کر دی ہے تو پھر آگے بھی وہ ردیف استعمال کرنے کا پابند ہوگا، تو وہ نظم مردف کہلائے گی۔ تو عزیز طلباء یہ ردیف، قافیہ، مطلع، مقطع 5 نمبر کا سوال ہوا کرتا ہے، یہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شایان شان کامیابی سے نوازے اور آپ کو ملک و قوم کا روشن ستارہ بنائے۔ والسلام۔